جسے تو آسان کر دے، اور جو رب دے دے، اللہم لا مانع لما آتیت، یہ ہے توحید لا الہ الا اللہ کے وزن پہ۔ اللہم لا مانع لما آتیت، اللہ جسے تو دینے کا فیصلہ کر لے ساری دنیا بھی اسے روک نہیں سکتی۔ یہ ہے توحید، اپنائیے۔ پھڈے تو یہی ہے نا، اسے شوہر نہیں ملا، اسے بیوی نہیں ملی، اسے جوڑ نہیں ملا، اسے رشتہ نہیں ملا، اس کو محبوب نہیں ملا، اس کو محب نہیں ملا، اب مل گیا ہے، شادی ہو گئی ہے، اب اولاد نہیں مل رہی، پہلے رشتوں میں بندش، اب اولاد میں بندش، اولاد ہو گئی ہے، اب روٹی رزق میں بندش، کاروبار نہیں ہو رہا، کاروبار مل گیا، اب دکان میں بندش۔ بندش کون کھولے گا؟ بابا جی کی تصویر لگا دو، لا کے تعویذ سامنے لٹکا دو، بندش کھل جائے گی۔ کہاں چلا گیا ہے؟ یا ایھا الناس، تیری انسانیت کہاں ہے؟ اگر اس بابا جی کے پیٹ کو رب بند کر دے نا، اپھارا ہو جائے، تو وہ اپنے پیٹ کا اپھارا نہیں ختم کر سکتے۔ میں نے ان کو پھر ہسپتالوں میں دیکھا ہے، پیٹ پھولتے ہوئے دیکھے، اور میں نے اسی حالت میں موتیں ہوتی دیکھی ہیں۔ جب پیشاب بند ہو گیا تھا، مثانہ کام نہیں کر رہا تھا، گردے جواب دے گئے، ڈائلسس ہو رہے تھے۔ ارے جو اپنے وجود میں سے، خون میں سے پیشاب کو نہیں نکال سکتا، وہ تجھے مشکلوں سے نکالے گا۔ جو خود موت کے منہ میں چلا گیا، وہ تجھے زندگیاں دے گا۔ تو الحی القیوم کو چھوڑ کے، زندہ کو چھوڑ کے، قائم کو چھوڑ کے، بنانے والے کو چھوڑ کے، ذرا کبھی اپنے تن من دھن پہ غور تو کر۔ یہی توحید ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون۔ کیوں میں نے کہا کہ اس قوم کے رحم خراب ہو جاتے ہیں؟ اللہ خود کہتے ہیں واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ لوگوں اپنے رحموں کی قدر کرو۔ یہ چھوٹی سی بچی پیدا ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ میں رحم رکھ دیتے ہیں، اس نے آگے نسل چلانی ہوتی ہے، یہ فصل ہوتی ہے، یہ آہستہ آہستہ جوان ہوتی ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ جوڑ دنیا میں بنایا ہوتا ہے، وہ قانونی حیثیت سے عطا کر دیتے ہیں، پھر اس فصل میں رب نسل پیدا کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کہتے ہیں کہ جب تجھے بیوی مل جائے، بچے مل جائیں، اولاد مل جائے، اصل مل جائے، والدین مل جائیں، ددیال ننیال سسرال مل جائیں، تو پھر میرے در کو مت چھوڑ دینا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا۔ جہاں جائے گا زمین میری بنائی ہوئی، جہاں قدم رکھے گا وہ حصہ چپا میرا بنایا ہوا، جہاں سانس لے گا وہ فضا میری بنائی ہوئی، جو ہوا اندر لے کے جائے گا وہ میری بنائی ہوئی، جہاں روشنی لے گا وہ سورج چاند میرا بنایا ہوا، جہاں بھی جائے گا، جو کھائے گا وہ میرا بنایا ہوا، جس سے چبائے گا دانت میرے بنائے ہوئے، جس زبان سے جو بھی بولے گا وہ زبان میری دی ہوئی۔ مادری زبان بولے گا تو مادر میں نے عطا کی، اور اگر تجھے کسی پہ ترس آ رہا ہوگا تو رحم مادر کے اندر یہ نرمیاں میں نے رکھی۔ اگر تجھے تلخی اور غصہ آ رہا ہے تو تیرا ٹمپریچر میں نے ہی 98 پہ جو ہے وہ فکس کیا ہے۔ اگر نیچے جائے تو لو ہوا ہے تب مر گیا، اگر اوپر کو گیا بخار 104 ہوا، یار آر پار ہوا، 112 بھاگتی رہ گئی، مین ہاسپٹل تک پہنچے نہیں کہ خبر گھر آ گئی کہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس لیے توحید سمجھنا مشکل نہیں۔ آئیے، اگر کوئی کام کر کے دے سکتا ہے، میں جذباتی نہیں ہوں، مجھے اس منبر و محراب پر دنیا کی صفحہ ہستی کے اوپر یہ دوسری صدی کا دوسرا عشرہ لگ چکا ہے۔ ہوش میں پچھلی صدی کے 3 عشرے دیکھے ہیں، اور اس میں جوش نہیں ہے۔ میں ماننے والوں میں سے ہوں، میں لاجک کو تسلیم کرتا ہوں۔ دلیل ہو تو تیری میری جنگ اور لڑائی کو نہیں، دلیل دے دینا، نہ ملے تو میں نے آج تک کسی کو نہیں کہا وہابی ہو جا۔ میں کہتا ہوں صرف توحید اپنا لے، نام جو مرضی رکھ، گھر جہاں مرضی رہ، مسجد میں نماز جہاں مرضی پڑھ، لیکن جس نے بنایا ہے اس کا تو بن کے رہ نا۔ پہلی چیز، سر کے بال ہیں کہاں ملتے ہیں؟ ماں کے پیٹ میں۔ ماں کے پیٹ میں کتنے سلکی، کتنے نرم و نازک، کتنے ملائم۔
یہ پیمند کاری سر کے اندر ان بالوں کی ٹیکنالوجی کس نے رکھی تھی اور اس میں مختلف کلر کس نے بھرے تھے؟ یہ پیور بلیک ہیں، کسی کے وائٹ ہیں، کسی کے آف وائٹ ہیں، کسی کے گرے کلر کے ہیں، کسی کے بھورے ہیں، کسی کے کچھ ہیں، کسی کے کچھ ہیں۔ یہ پیچھے جو دماغ کے اندر کلر کی فیکٹری لگی ہے اور جوانی تلک تجھے بلیکش دیتی ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کا کلر چینج کر دیتے ہیں، پھر اگر وہ چینج ہو جائے تو دنیا کا کالا کولا لگا، 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر تلک لگا، دنیا جہان کے رنگ بھرتا رہے، مانگ بھرتا رہے، مہندیاں لگاتا رہے، چند دن چھوڑ کے دیکھ صبغت اللہ، جعلی رنگ اتر جاتے ہیں، تیرے رب کا جینون رنگ ہی رہتا ہے۔ لگائیے تیرے جلد کا اللہ نے جو رنگ بنایا ہے، کریمے لگا، مہینہ لگا، سال لگا، کالے نو گورا کرے، گورے نو چند ورگا، تو چاند بن کے نکل، چند دن چھوڑ، تیرے رب کا دیا ہوا جینون رنگ اندر سے نہ نکل آئے تو کہنا۔ تو یہ رنگ پکا کس نے بھرا ہے؟ اللہ نے۔ ان بالوں کے اندر سوراخ کس نے رکھے ہیں؟ اللہ نے۔ نالیاں کس نے رکھی ہیں؟ اللہ نے۔ خون ان کو کون پہنچاتا ہے؟ اللہ۔ گروتھ ان کی کون کرتا ہے؟ اللہ۔ تو سویا ہوتا ہے ان کو بڑھاتا ہے؟ اللہ۔ اگر پوری دنیا مل کے ایک انسان کا بال جینون بنا سکتی تو تیرے اکاڑے میں 5000 روپے پر کلو پھیری والا انسانوں کے بال نہ مانگتا۔ لگتی ہے پھیری؟ وہ ریٹ بڑھ گیا ہوگا، نیا دور ہے کہ ابھی 5 ہی چل رہا ہے جی، پھیری والے 4-5 آگے وہ جتنے میں بیچ لیں۔ پوری دنیا کی ٹیکنالوجی، سارے مہندس، سارے انجینئر، سارے سائنسدان، سارے ٹیکنالوجسٹ، سارے بزرگ، ساری سرکاریں، ساری درباریں، ساری مزاریں، ساری ہستیاں اپنی جگہ بڑی اور بلند اور معزز، لیکن انہیں بھی اپنے بال چاہیے تو رب دیتا ہے۔ اگر رب لے لے تو نہیں رہتے، رب لے لے تو ان کے پاس بھی نہیں رہتے۔ میں کئی بزرگوں کو ملا ہوں جن کے سر کے بال نہیں ہیں۔ بابا جی میں تو آپ کے پاس مریض بھیجنے لگا تھا، میں نے ایک مریض بھیجا ہمارے فیصل آباد میں ہیئر ٹرانسپلانٹ کے جتنے بھی دفتر بنے ہوئے ہیں، تو میں نے ایک مریض کو بھیجا جو ڈاکٹر صاحب وہاں بیٹھے تھے نا، جنہوں نے یہ کرنا تھا، وہ خود گنجے تھے۔ اچھا وہ میرا دوست نہ موڑ آیا، کہنے لگا جی میں بعد ملا نا، مجھے آ کے کہتا یار جیڑا آپ گنجا انہیں میرے کی لاؤنے۔ سنیے جو خود فقیر ہے وہ تجھے کیا دے گا؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے تم اتنے فقیر ہو، تم اپنی ساری دولت لے کے نواز شریف بن کے انگلینڈ میں جا کے بال لگوا تو سکتے ہو، لیکن جو گروتھ، جو جینونس، جو حقیقت، جو ریئل، جو اصل میں دیتا ہوں وہ تمہارے پاس ممکن نہیں ہے۔ وہ بھی تمہارے ہی بالوں کو لے کے ان کو پھر جو ہے کسی نہ کسی شکل میں وگ بنا کے آپ کو دے کے لگا کے اس کے اندر گروتھ والا سیٹ اپ جو ہے وہ کر دیں، لیکن یہ پتہ کر کے ماں کے پیٹ میں کون بیٹھا تھا کہ جس نے یہ سب سیٹ کی ہے۔ آگے آئیے، تیرے جلد، چہرے کی جلد پہ رنگت کے اندر کئی سائز، آپ کے اکاڑے میں شاید ابھی سکرینیں نہیں لگی، کمپیوٹر کی سکرین، لیپ ٹاپ کی سکرین دیکھی ہے، پیچھے کوئی سیٹ اپ چل رہا ہے، رنگ مختلف آ رہے ہیں، مختلف جو ہے وہ سین آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کون سی ٹیکنالوجی رکھی ہے جو تیرے چہرے پہ سانپ دیکھا تو چہرے کا پتہ رنگ کیا؟ یہ اچانک صرف سلوٹیں بدلی ہے نا، اور ماشاءاللہ 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 سامنے اچانک بھوک لگی ہوئی تھی، پیزا دیکھا، یہ تیرے چہرے کی رنگت کیسے آئی؟ ہاں جی، بچے نے ٹافی دیکھی، مسکرا پڑا، دشمن کو دیکھا، گھبرا گیا، اور کسی کو جس کے لیے سمائلیں آ رہی ہیں، کسی کے ماشاءاللہ چہرے پہ آپ نے دیکھا نہیں ہے، بندہ جیسے جیسے بابا ہوتا جاتا ہے نا، سمائلی فیس اڑتا جاتا ہے، ہر ویلے متھے تے پوری 5-6 چنگے وٹ چودھری بنا کے بائے ہوندے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ یہاں کبھی مسکانیں ہوتی تھی، مسکراہٹیں ہوتی تھی، جہاں آج جھریاں ہیں، یہ آج تیرے پہ بھی جائے گی، یہ چینج تیرے رب کی ہے، یہ رنگت تیرے رب کی ہے، یہ پیشانی تیرے رب کی دی ہوئی ہے۔ پوری دنیا مل کے جلد کے اندر یہ آٹو سینسر، یہ چینج، یہ تبدیلی نہیں لا سکتے، مجبور ہیں لوگ، بے بس ہیں۔ اگر ہو تو جائیے پلاسٹک سرجری والی جو جلد لگتی ہے اس پہ ذرا چیک کروا کے دیکھ دیجیے، وہ سین یا موڈ بدلتے ہیں، ان میں سوئنگ آتا ہے؟ کبھی نہیں آتا۔ آگے چل، اللہ نے تیری پیشانی بنائی ہے اپنے لیے، اور پیشانی کی خوبی یہ ہے کہ یہ کیا کرتی ہے بھلا؟ آج کل جیڑے دفتر چ جاؤ وہ لائٹ کی مشین نہیں لے کے کھڑے ہوندے متھے تے، ماتھا بڑا کچھ بتاتا ہے،
یہی تو خبر دے گا کیا ہے یہاں پہ. ہم کہتے ہیں نا میرے متھے نہ لگی، یہ پیشانی پہلا ایکشن، پہلا ری ایکشن ہوتا ہے. مجھے دوست نے فون کرا کہ میں آ رہا ہوں، بیل ہوئی، میں نے دروازہ کھولا، میں نے تو یہی سمجھا وہی آ رہا ہے، وہ نہیں آیا تھا. جب وہ دروازہ کھولنے کے لیے میں جا رہا تھا تو میں بڑا فریش تھا، دوست ہے اتنے عرصے کے بعد ملا ہے، اور میں بڑا ماشاءاللہ دل بھی خوش، سینہ بھی خوش، کھلا ہوا کہ دروازہ کھولوں گا، ملے گا، گلے لگاؤں گا، اور حال حوال اتنے عرصے کے بعد. جب دروازہ کھولا تو وہ تھا جسے میں ملنا ہی نہیں چاہتا تھا. یہ فوری طور پہ موڈ کس کا بدلا، کیسے بدلا، کس نے چینج کیا؟ سینسر کس نے دی، عقل کس نے دی، دماغ کس نے دیا؟ ماتھے نے جو دیکھا کیپچر کر لیا، تصویر فوری آنکھوں نے لے کر کے ذہن میں لے لی، یہاں پہ اس کو کچھ لمحوں کے لیے رکھ لیا. آپ نے اگر اس کو دوبارہ استعمال کیا تو ٹھیک، نہیں تو یہ بیک میں درمیان والے حصے میں میموری میں چلا گیا، 30 دن تک وہاں پڑا رہا. اگر دوبارہ ٹچ کر لیا تو یہ چیز آپ کے پچھلے حصے میں چلی گئی. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کتنی گیگا بائٹ اللہ نے یہاں تجھے جو ہے وہ کارڈ اور ذاکرہ اور حافظہ دیا ہے. اگر تجھے تیرا رب یاد نہیں رہا، نعمتیں دینے والا منعم یاد نہیں رہا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پیشانی دینے والا یاد نہیں رہا، تو اس کے در پہ آ کے ماتھا جھکا نہیں سکا، جبیں سائی کر نہیں سکا. کل قیامت کے دن لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، اور بدبخت میرا دیا ہوا ماتھا، میرا دیا ہوا سر میرے در پہ نہیں رکھا. پھر اللہ یہاں سے پکڑیں گے اور سزا دیں گے. جڑے بابے نے بیٹھے انہوں پوچھو جی، انہوں دے جڑے استاد سی نا، جنہیں کام نہیں سی نا کیتا ہوں، چونیاں چ پا کے ہاتھ سر لے کے گوڈے چ بہ کے کرسی تے دیڑ دیڑ پیندیاں سی کہ نہیں. چھپا جائیں تو الگ بات ہے، وگرنہ تھا رب نے سزا رکھی ہے. پیشانی میں نے بنائی ہے، کسی اور کے در پہ چھکائے. کان کا سسٹم میں نے دیا ہے، تمہیں پھر بھی رب کی پہچان نہیں ہوئی. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، کیا ہے کان کا سسٹم؟ کچھ میں نے کہا تھا، کچھ اشارہ کر دوں. اللہ تعالیٰ نے جو کان میں ہتھوڑا بنایا نا، یہ مائکروسافٹ ٹیکنالوجی ہے، ساری دنیا مل کے ایسا ہتھوڑا نہیں بنا سکی. کیا ہے اس ہتھوڑے کی خوبی؟ آپ جیسا بولیں گے ویسا کاپی کر کے اتنی چوٹ لگا کے آواز پیدا کر کے آپ کو سنائے گا. یہ خوبی ہے اس کان کی ساؤنڈ سسٹم میں. اور آپریٹر کی بھی ضرورت نہیں، جتنی گونج ہے اتنی رکھے گا، جتنا سوز ہے اتنا رکھے گا، جتنا ترنم ہے اتنا رکھے گا، جتنا شور ہے اتنا رکھے گا، جتنا دھماکہ ہے اتنا پیش کرے گا. آواز آئی؟ چینج ہوئی، کچھ بدلا، چینج لگی. مرد بولے تو پتہ چلے کہ باپ بول رہا ہے، بھائی بول رہا ہے یا بیٹا بول رہا ہے، اماں بول رہی ہے یا بیوی بول رہی ہے، بہن بول رہی ہے یا بیٹی بول رہی ہے، کوا بول رہا ہے یا کوئل بول رہی ہے، چیتا بول رہا ہے یا چوچا بول رہا ہے. یہ سارے فرق تجھے رب نے دیے. تو صرف حق اور باطل میں بھی فرق نہ کر سکا، تو حق اور باطل میں بھی فرق نہ کر سکا. رب کون ہے، الہ کون ہے، معبود کون ہے، نہیں پتا چل سکا، در در پہ جھک گیا. تجھے جس نے بولنے کی طاقت دی، تیری زبان پہ اللہ اکبر نہیں آیا، الحمدللہ نہیں آیا، قل هو اللہ احد نہیں آیا، اللہ الصمد نہیں چڑھا، لم یلد جو ہے وہ نہیں چڑھا، ولم یولد نہیں بول سکا، ولم یکن لہ کفوا احد کو تو سمجھ نہیں سکا. یہ بھیجا کس لیے دیا تھا؟ آئنسٹائن کے مسئلے تو سمجھ گیا، نیوٹن کی باتیں تو سمجھ گیا، ریاضی میتھ کو تو سمجھ گیا، جیومیٹری الجبرا کو تو سمجھ گیا، بڑے بڑے تو نے جو ہے وہ سسٹم اور مسائل حل کر لیے، تجھ سے اتنا ایک ون کی گنتی نہیں حل ہو سکی. دیکھو نا، ہزاروں کی لاکھوں کی گنتیاں کمپیوٹر بنا گیا، کیلکولیٹر بنا گیا، ایک ون کی سمجھ نہیں آئی. بھئی غلطی کیوں لگے؟ 2 + 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 2 + 2 کتنے ہوتے ہیں؟ میں آ رہا تھا گاڑی پہ لکھا تھا 2 + 2 = 5، آگے لکھا تھا میری مرضی، میری اپنی میتھ، میری اپنی ریاضی، تو کر لا جو کرنا ہے. رولز فار فورس 2 + 2 4. اصل تو یہی تھا کہ 2 + 2 4 ہی ہوتے. اللہ نے کہا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا رب ایک ہے، ون ہے، ایک کے. یار انہیں نا اپنی سائنس وہاں بھورنی شروع کر دی، عقل، دانائی، فلسفہ، لاجک. وہ جی ایک تو تقسیم ہو جاتا ہے، اگر اللہ ایک ہے تو اللہ تو تقسیم ہو گیا. وہ بھائیو ایک تقسیم ہوتا ہے نا، جنہوں نے میتھ پڑھی ہے بول دے نیجے، ایک تقسیم ہو جاتا ہے، مت سمجھیے کہ نہیں ہوتا.
جدوں 4 ਆਨੇ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 4 ਚਵੰਨੀਆਂ नहीं सी ਲੱਭਦੀਆਂ, 2 अठन्नियाँ नहीं सी मिलती, तो एक तो तकसीम हो गया ना। अगर नहीं यकीन आ रहा, आप रोटी पकड़े, 2 बंदे बैठे, आधी आप आधी उसके हाथ में, आधी आधी हो गई, 1/2 जमा 1/2 बराबर 1। अगर 4 लोग हैं चप्पे कर लें, 1/4 4 मरतबा जमा करें, रिजल्ट 1। अगर चूचे हैं, 100 चूचा है, 1 रोटी है, 100 छोटे छोटे पीस कर लें, वो तो हो गया। दुनिया ने कहा अच्छा कुरान में वाहिद आया है, लिहाजा वाहिद तो तकसीम हो जाता है, गिनती का लफ्ज है, ये 1 को बोलते हैं, 1 को बोलते हैं, 1 तकसीम हो जाता है, लिहाजा अल्लाह को भी तकसीम कर दिया। मजूसियों ने कहा अहरमन और यज़दान में मिलके तकसीम हो गया। और इन्होंने यहूदियों ने कहा कि रब और उज़ैर मिलकर के अल्लाह बने, तकसीम हो गया। ईसाइयों ने बोला कि ईसा और जो है वो उनकी अम्मी जान और अल्लाह मिलके 3 में तकसीम हो गए। इसी तरह नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने बोला 5 मिलके अल्लाह 5 में तकसीम हो गया। वक्त सवा यहूस यहूक और नस्ल बन गया और उठे नए दौर के पंचतन पाक मानने वाले। दूर से देखा लफ्ज़ अल्लाह नजर आया, गाड़ी की बैक पे लिखा अलिफ में लफ्ज़ मोहम्मद और लाम में लफ्ज़ अली, दूसरी लाम में लफ्ज़ फातिमा, उतरती हुई हा के अंदर लफ्ज़ हसन और उठती हुई हा में हुसैन, और इन 5 के अंदर 1 हो गया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों ने कहा अल्लाह के घर में 360 लात मनात उज़्ज़ा हुबल वक्त सवा यहूस यहूक नसर नैला, ये 360 मिलके अल्लाह जो है वो बने, तकसीम हो गया। हिंदू बोला रब 33 करोड़ इलाहों में तकसीम हो गया। सूफी बोला अल्लाह हर चीज़ में ही तकसीम हो गया। आल इज़ वन, आल इन वन, आल एज़ वन, वहदतुल वजूद, वहदतुश शुहूद और हुलूल सब में अल्लाह आ गया। चांद तारों में तू, मरग़ज़ारों में तू, कोसारों में तू। अरे तू इतना पढ़ के 1 नहीं समझ सका, 1 तकसीम कर रहा है। कुल हुवल्लाह पढ़, अल्लाह ने कहा तुझे समझाने के लिए कह रहा हूँ, कुल हुवल्लाहु अहद। अहद अरबी में तकसीम नहीं हो सकता, वो आखिरी हिस्सा, आखिरी इकाई, वो आखिरी मुकाम, वो आखिरी मर्तबा जिसको मजीद तकसीम ना किया जा सके, अरबी में उसको क्या कहते हैं? अहद। बोल कुल हुवल्लाहु अहद। अगर तुझे कोई डेला देखे 32 करोड़ राड एंड कोन्स दे सके कि रंग पहचाने तो ठीक है, उसके जाके दर पे झुक जा। ना दे सके तो मेरे दर पे आके कह दे कुल हुवल्लाहु अहद। अगर तेरे गले पे खड़ा होके कोई पहरा दे सके दरबान 24 घंटे, वो भाई कोई ऐसा पहरेदार है जो 24 घंटे काम करता हो? कोई पहरेदार डेली। अल्लाह ने जो गले का कौवा लगाया हुआ है ना, बगैर तनख्वाह दिए, बगैर पैसे दिए, सांस लेते हो तो तुम्हारे फेफड़ों वाली साइड खुली रखता है, और अगर तुम जो है वो कोई चीज़ निगलने लगते हो तो ये हवा वाली साइड पे फेफड़ों के सामने खड़ा हो जाता है और मैदे वाला रास्ता खोल देता है। एक दिन सोते में भी गलती नहीं करता, जागते में। अल्लाह समझाता ज़रूर है, जब बिगड़ता है ना तू तो अल्लाह उथू लगवाता है, आंखों में पानी निकालो पानी दे, मुक्की मारी है पीछे लग खुरे खुरे खुरे, ये क्या कर रहा है? काश तुझे समझ आती कि ये रब है, ये निगरान है, अल हय्यु है, अल कय्यूम है, ला ताखुज़ुहु सिना वला नौम है। तू सो गया, वो नहीं सोया, दुनिया सो गई, तू नहीं सोया। क्यों नहीं सोया अल्लाह? कि मेरे बंदों के मसाइल और सेटअप को चलते रहे। कुल हुवल्लाहु अहद। चला सर थोड़ा आगे चल, ये तेरी पसलियां किसने बना के दी हैं? पता कर कभी इनको टेढ़ा किसने बनाया है? इसको आगे फैलाना और बढ़ना, और इनके अंदर पूरा सेटअप कैसे जोड़ा है? गिलू कौन सा है कि जिगर जुड़ा हुआ है, ऊपर रखा है ना, कितना बड़ा है जिगर, ऊपर पड़ा होता है, जिगर झड़ता है, दौड़ते हो थक थक होती है, तकलीफ होती है। इसके नीचे पित्ता किसने जोड़ा है? 11 हुदूद तेरे वजूद में किसने लगाए हैं? उनके अंदर वो जो मवाद है वो किसने भरा है? वो हार्मोन्स किसने बनाए हैं कि तुझे मजा आने लगे? रोटी देखे देखी भी नहीं, किसने बनाया पता कर। लंघ रहा सी ते घरों ना खुशबू आई मिठे चौलों की, इत्थे जरदा पकदा। क्या बात है। अच्छा यार साडे घर ते पक्का नहीं होना कोई, इत्थे कोई टोचला जांदे ही बैल दी, सलाम अलैकुम भाजी मैं लंघ रहा सा, मैं आख्या चलो हाल वाल पूछ लीए, 2 मिनट बह जाइए। अब बैठ गया है,
ابھی تیری آنکھ نے دیکھا تو نہیں ہے، ناک نے خوشبو سونگھ کے بتا دیا کہ کچھ مزے کا ہے، تیرے منہ میں پانی آ گیا، یہ رال کس نے ٹپکائے؟ اگر یہ رب نہ دیتا تو تیرے لقمے خشک کر دیے جاتے۔ اچھا سامنے آیا ہے، جو چیز سامنے لا کر کے رکھی، آنکھوں نے کہہ دیا نہیں پک کچھ اور رہا تھا، مجھے ٹرکھایا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی آ گیا۔ تو نے دیکھا کہ ہاتھ لگا کے دیکھا، ہاتھ میں وہ گرم لگا، آپ نے چھوڑ دیا۔ کپ کی ٹوٹی وہ سائڈ والی مٹھ لگی ہوئی تھی، آپ نے پکڑ لیا، فیل نہیں ہوا، ٹھنڈا ہی ہے، لیکن جب قریب لانے لگا نا، دور سے ہی ناک نے بتا دیا کہ باسی ہے، بدبودار ہے، نہ کھانا۔ چلیں یہاں ناک نے بھی پاس کر دیا، ہاتھوں نے بھی پاس کر دیا، آنکھ نے بھی پاس کر دیا، تیرا رب پھر بھی وحدہ لا شریک ہے۔ ہونٹوں کو لگا کے فوری بتاتا ہے کہ نہیں نہیں حالے کم گرم ہے، نہ پینی۔ کئی دفعہ جھوٹھی سرخی نہیں بھری دی چاہ دی، کوئی ویکھن ڈیا ہوئے کپ نوں تتا لگا، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ سسٹم کس نے رکھا ہے؟ یہ سینسر کس نے لگائے ہیں؟ یہ ہیٹ کی گیج کس نے دی ہے؟ اور پھر تیرے منہ میں چلا گیا، لب نے بھی پاس کر دیا، ناک نے بھی پاس کر دیا، آنکھوں نے پاس کر دیا، ہاتھوں نے بھی پاس کر دیا۔ زبان کو ابھی لگا تھا تو اس نے کہہ دیا مرچاں بڑیاں ہی، نمک بڑا تیز ہے، کڑوا بہت ہے، میٹھا زیادہ ہے، نکال اس کو۔ زبان نے بھی پاس کر دیا۔ دانت اپنی چکی چلانے لگے، پوری دال مزے کی لگی، خوشبو مزے کی لگی، ہر چیز مزے کی، رنگت مزے کی، اور ماشاءاللہ منہ میں بھی لے گیا۔ دانت کے نیچے آیا نا روڑ، کہندا باہر کا دودھ پہاڑی وچ۔ یہ کون ہے جو جاگ رہا ہے، تیرے حواس کو جگا رہا ہے؟ بڑا محسوس ہوتا ہے، تیرا محسوس نہ کرنا۔ حواس خمسہ تجھے رب دے اور ان کو جگائے رب، سینسر چلائے رب، اور تجھے اتنی بھی سینس نہیں کہ تو سمجھ سکے قل هو اللہ احد، یہ میرا اکیلا اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بنا بھی نہیں سکتا، مجھے دے بھی نہیں سکتا۔ اچھا اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، جو اتھو لگاتا ہے نا اس میں بھی حکمت ہوتی ہے، وہ کھانا کھانے والا نہیں ہوتا۔ کئی دفعہ ماں نے دودھ پلایا بچے کو، میدے میں بھی چلا گیا، اس نے کہہ کر دی، ماں کہندی چلو شکر ہے، زہر بڑھنا سی، فوڈ پوائزننگ ہونی سی، کہہ آ گئی ہے بہتر ہے۔ کئی دفعہ وہ کہہ سے مسئلہ نہیں نہ ہوتا، کہہ کو کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ الٹی۔ اللہ پھر الٹیاں بھی لا دیندہ، سیدھیاں بھی لا دیندہ ہے۔ ہم کہتے ہیں جی ہیضہ ہو گیا ہے، تیرے رب کی حکمت تھی کہ جو وجود کے اندر حلول کر جاتا، خون میں چلا جاتا، تکلیف دیتا، یہ رب نے تجھ کو الٹیاں لگوا کے، سیدھیاں لگا کے، موشن لگوا کے، پیچس لگوا کے، یہ دست اور اسہال لگوا کے، تیرے ساتھ نرمی کا معاملہ کر کے تیرا پیٹ صاف کروا دیا۔ یہ تیرے رب کی رحمت ہے۔ اور پھر یاد رکھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو رب کا کھا کے پھر کیا کہتا ہے؟ میں تیرا کھاواں، میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خشک روٹی کا لقمہ منہ میں ڈال کے کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعم وسقا وصوغہ وجعل له مخرجا۔ اللہ تیرا شکر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی تھی، اللہ تو نے روٹی دی ہے، محمد نے کھا لی ہے، اللہ تو نے منہ دیا ہے، پیاس لگی تھی، تیرے بندے نے پانی پی لیا ہے، پلایا تو نے ہے، اللہ گلے کے اندر اسے پھیپھڑے میں نہیں جانے دیا، گلے میں اتارا اور میدے میں پہنچایا تو نے ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ میدے میں اس کو پیسا گیا، ڈیوائیڈ کیا گیا، طاقت اور قوت اور پاور کو میرے خون کا حصہ اور میرے پٹھوں کا حصہ بنا دیا گیا۔ اللہ یہ تو نے کیا ہے، وَصَبَّغَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا۔ اللہ جو فضلہ تھا اور جو پانی کے اندر مواد زہریلے تھے، اللہ الگ الگ کر کے، چھان کر کے، الگ کر کے، گردوں سے گزار کر کے، اور ان کے ڈائلسس کر کے، خون کو صاف کر کے، اللہ مثانے کے رستے پہنچا کے، تو نے پیشاب کا بھی رستہ بنا دیا، تو نے پخانے کا بھی رستہ بنا دیا۔ شکر تیرا ہے۔ نبی تو کہے میں تیرا کھاواں، میں تیرے گیت گاواں یا میرے اللہ، اور تو کھا کے ڈکار مار کے کہے کہ کسی اور کا کھا رہا ہوں۔ سیکنڈ لاسٹ گزارش اور مثال، تیرا پیٹ، اسے جینون شاپر رکھ جتنا اللہ نے دی ہے۔ ہم نے تو اس کا وہ حال کرا ہے نا جو بیگ کا حال مائکے جاتے ہوئے چھٹیوں میں سال کے بعد بیوی کرتی، ایدی بھی کچھی پالو، ایدی نکر پالو، ایدی بنین رہ گئی، ایدی اب بیگ محدود ہیں، جانا موٹر سائیکل پہ ہے، 5-6 بچے بھی لادنے ہیں، بیگ بھی لادنا ہے، اب اسے بند کیسے کریں؟ حاجی صاحب ایدی زپ بند کرو، حاجی صاحب نے گوڈا لایا ہوں، ادھروں پڑیا ہو تم بند کر نکیا، اور تو آپ کر، ادھر سے بند کیا، ادھر سے کھل گیا، ادھر سے کیا، ادھر سے۔ ہم نے بھی پرایا مال سمجھ کے اتنا کھایا جو رب نے پیدا ہوتے جینون شاپر دیا تھا نا، ماشاءاللہ
منہ میک نال تے ٹھڈ ڈنڈے تک پہنچیا ہوندا ہے. کون پوچھے گا؟ کوئی ہے ذمہ دار؟ کلو حلالا طیبا، قوت لا یموت لیجئے. پہلے دباتے ہو کھاتے ہو. گجرانوالہ میں تھا، یاروں نے دعوت کری، جا کے آرڈر لگا دیا جو تقریباً 8 بندوں کا کھانا تھا. اس میں تکے بھی، اس میں کباب بھی، اس میں بڑا کچھ. جب آ گیا کھانا تو کہتے جی شروع کرو. میں کیا باقی بندے؟ جی ساڈا ہی ہے، اسی ہیں. ہم 4 لوگ تھے. ماشاءاللہ اپنی خوراک جتنی تھی اتنی لینی تھی. کہتے کھاندے نہیں تسی؟ میں جی میں ویکھن ڈیا تانوں کھاندے. سارا کھا لیا، اور جب کھا لیا نا بالکل ہر چیز صاف، سارے نے جیبا جا تپا لے. میں نے کہا بھائی یہاں لڑنے کی ضرورت نہیں، ایک آدمی دے لے، بعد میں جیسے کرنا ہے وہ کر لینا. اتنے شو بازی کہتے لو حالے بل دا ٹائم کتنے ہے. سب نے جیب میں ہاتھ ڈالا، جیب میں سے سب کے جیب میں ڈبی، اور اس ڈبی کے اندر کیا ہے؟ پھکی. سب کی اپنی اپنی. وہ بھائی یہ کیا ہے؟ کہنے لگے جی یہ پتھر ہضم لکڑ ہضم ہے. وہ بھائی پہلے کھا ہی اتنا لیجئے. پہلے کھانا، پھر پھکیاں ڈالنا، پھر جو ہے بھاگنا، پھر کودنا، پھر واک کرنا، پھر جاگنگ کرنا، پھر صبح صبح پارک میں الٹا لٹکنا، پھر جمپنگ کرنا، یہ کرنا وہ کرنا. ارے لے ہی اتنا لے کہ جس سے تیری کمر سیدھی رہے اور تو نماز پڑھے تو معاملہ ہضم ہو جائے. لیکن ہم نے اپنا بھی کھایا، دوسروں کا بھی کھایا، شریکوں کا بھی کھایا، غریبوں کا بھی کھایا، یتیموں کا بھی کھایا، بیواؤں کا بھی کھایا، مسکینوں کا بھی کھایا. جس کا ملا کھایا. رب کے نام پہ کھایا. کل دیجے 7 10 40 برسی کے نام پہ کھایا. اللہ کہتے ہیں ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. اور ظالم بیٹری ہوتی ہے تو اس میں بھی تو وہ پانی ڈالتا ہے جو کمپنی دیتی ہے، یا کوشش کرتا ہے اس کو بھی ایک لیول پہ رکھتا ہے، ناک منہ تک لے کے نہیں آتا، وہ ابل پڑتی ہے. لیکن تو نے اپنی کوئی گیج نہیں رکھی، جو آ رہا ہے ڈالے جا رہا ہے. اور یاد رکھو جو یتیم کا مال، باپ مرا ہے، بچہ یتیم ہوا ہے، اس کے گھر دین کے نام پہ کوئی دیجا 17 10 40 کھا رہا ہے. یہ اپنے پیٹ میں مت سمجھے بریانی قورمہ ڈال رہا ہے، جہنم کی آگ کے انگارے ڈال رہا ہے. اپنی مسجد کے قاری صاحب سے پوچھئے، یہ آیت ہے قرآن میں ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. یہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈال رہے ہیں، مگر یہ کھا رہا ہے، یہ پی رہا ہے، دلیلیں دے رہا ہے. اللہ کے لیے کچھ. اقبال نے کہا تھا، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں خدائی. تو بندہ مومن ہے، یتیموں کے مال کھائے گا، مسکینوں غریبوں بیواؤں کے کھائے گا، اور ہڑپ کر جائے گا، بھائیوں کے کھائے گا، بہنوں کے حصے کھائے گا. اور پھر معاملہ ہے شرمگاہ کا. یہ جو تجھ کو اللہ نے وجود دیا ہے، سوچ کہ کہاں کی ماں، کہاں کا باپ، کہاں کی بیوی، کہاں کا شوہر، ان دونوں کو جائز طریقے سے لگا کے شادی کروا کے، نکاح کروا کے، گواہ لگوا کے، راتوں کو تنہائی میں ملوا کے، ماں کے رحم میں تیرا وجود بنا کے، یہ سارے عزا بنا کے، تین کی قسم اٹھا کے، زیتون کی قسم اٹھا کے، تور سینہ کی قسم اٹھا کے، حاضر البلد الامین مکے کی قسم اٹھا کے، اور پھر قد یقین والا لا کے اس پہ لام تاکید داخل کر کے اللہ کہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور تیری صورت میں نے پیاری بنائی ہے. سیرت تب پیاری بنے گی جب تو توحید اور سنت کو لے کے آئے. وگرنہ ابو لہب تو میرے نبی کا سگا چچا تھا، رنگ ڈل کے مارتا تھا، شولے مارتا تھا، بڑا زبردست تھا، لونڈیوں کو آزاد کرتا پھر رہا تھا، خوشیاں منا رہا تھا، سب کچھ تھا. لیکن جب نبی کی ذات اور بات کو نہیں مانا، اللہ کی ذات اور بات کو نہیں مانا، شرک میں مبتلا رہا. سیصلی نارا ذات لہب. اور آخری گزارش، کبھی قدموں کو دیکھ ان کے جوڑ کس نے بنائے ہیں، کبھی اندر کھول کے تو دیکھ اس کے اوپر وزن کون ڈالتا ہے، بیلنس کون رکھتا ہے. اور تیرے گھٹنے اور تیری ایڑیاں یہ سب تیرے رب کے دیے ہوئے تیرے وجود میں. آخری گزارش، ایک پمپ رکھا رب نے دل، جو دل اوروں کو دے بیٹھا ہے نا، یہ اس کا دیوانہ، یہ اس کا دیوانہ ہو گیا ہے. اس دل کے ٹکڑے 1000 ہوئے، کوئی یہاں گرا، کوئی وہاں گرا. اوے مجنو، اوے دیوانے، کس سے دل لگی کر بیٹھا ہے، عاشقی کر بیٹھا ہے. کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی تیرے در، کبھی میرے در، کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، کبھی در بدر. غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں سے گزر گیا. ظالم پتہ تو کر اس پمپ میں کتنی پاور رکھی ہے تیرے رب نے. ایک پمپ مارتا ہے 90,000 کلومیٹر تک خون پہنچا دیتا ہے.
آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی اور میری باڈی میں سائنس مانتی ہے 90,000 کلومیٹر فاصلہ ہے شریانوں کا مریدوں کا، خون کی نالیوں کا، اور ابھی تک سائنس ایسا پمپ نہیں بنا سکی کہ یہاں پمپ لگایا ہو پریشر کراچی جا رہا ہو۔ دوجی تیجی منزل تے مکیا ہوندا پا جی پمپ وڈا لانا پڑا، اور کتنا سا چھوٹا سا لگایا 90,000 کلومیٹر۔ کس نے لگایا؟ اللہ نے۔ تیرا وہ دل بھی دھڑکا تو کسی اور کے لیے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور لوگوں یہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ گیا، یہ صحیح ہو جائے تو سارا معاشرہ صحیح ہو گیا۔ اس دل کی دھڑکنیں اپنے رب کے ساتھ جوڑ، توحید کے ساتھ جوڑ، وحدہ لا شریک کے ساتھ جوڑ، جو اتنے بڑے بڑے سسٹم فری میں دیتا ہے، بن مانگے دیتا ہے، بغیر ڈیمانڈ نوٹس کے دیتا ہے، ماں کے پیٹ میں دیتا ہے، تجھے زندگی دیتا ہے، ماں کے پیٹ میں خوراک پہنچاتا ہے، ناڑو کے ذریعے روٹی روزی لگا دیتا ہے، جب وہ کاٹ دے تو وہ رزاق تیری ماں کے 2 چشمے جاری کر دیتا ہے، جب 2 چشمے خشک ہو جائیں 2 پاؤں 2 ہاتھ 4 کر دیتا ہے، چند پکڑ اٹھا کھا منہ میں ڈال، اور جب یہ چاروں جواب دے جائیں تو اپنے رب کی توحید کے ساتھ جڑا رہے، رب تیری قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دیتا ہے اور جنت الفردوس میں 8 نہریں چلا دیتا ہے۔ یہ ہے تیرا رب، واللہ خیر الرازقین۔ اس کو بھلا کے در در پہ دھکے کھائے تو اچھا نہیں ہے۔ یہ قرآن پڑھا کر، تعلق رکھا کر، اللہ کے ساتھ جڑا کر، امیدیں وابستہ کیا کر، یہی توحید ہے، یہی کامیابی ہے۔ توحید تو یہ ہے، الہ حشر میں کہہ دے یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔